الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو دین دیا ہے اور دین کی محنت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمت کے ساتھ ساتھ امانت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے دین کو نعمت بتایا ہے اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا، یہ فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے، یہ نعمت اللہ نے ہم سب کو دی ہے۔ تو یہ نعمت بھی ہے، اور نعمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس کی شکر گزاری کریں، اور یہ امانت بھی ہے۔ دین اور دین کی محنت ہمارے پاس امانت ہے۔ صحابہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرمایا کرتے تھے کہ ہم آپ کی ایسی حفاظت کریں گے جیسا باپ اپنی کنواری بیٹی کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ کنواری بیٹی ماں باپ کے لیے عزت ہوتی ہے، اس طرح ہم حفاظت کریں گے۔ تو ہم کو اللہ نے جو دین اور دین کی محنت عطا فرمائی ہے، ہم یہ امانت جو دی گئی ہے اس کی حفاظت کریں گے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے من کان مستنا فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ فتنہ، کہ جس کو بھی کسی کے پیچھے چلنا ہے تو ان کے پیچھے چلیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں۔ کیوں؟ فإن الحی لا تؤمن علیہ فتنہ، زندے کا کوئی بھروسہ نہیں۔ جیسے میں آج یہاں بیٹھا ہوں، آج کیا بات کر رہا ہوں، کل کیا کروں، کچھ پتہ نہیں، اسی کہ یہ قلب ہے۔ قلب عربی میں دل کو قلب کہتے ہیں، کبھی بھی پلٹ سکتا ہے۔ تو ہمارے بڑے جو دے کر گئے ہیں، تو جتنا دیا گیا ہے، جتنا کہا گیا اور جیسا کہا گیا ویسا کریں گے جو ہمارے بڑے دے کر گئے، اور ہم اپنے نیچے والوں کو بھی ایسا ہی دیں گے جیسا ہمارے بڑوں نے دیا ہے۔ یہ امانت ہے۔ جیسا ہمارے بڑوں نے یوں کہا مشورہ کیسے کریں، تو ہمارے بڑوں کی طرف سے جیسا ہر مہینے ہمارے یہاں آتے ہیں ماشاءاللہ ساتھی، اور یہ سارے ساتھی تو ماشاءاللہ مشورے کا اہتمام بھی کرتے ہیں، لیکن ہم یہی کریں گے جو اوپر سے بتایا گیا ہے۔ جیسے ایک طریقہ یہ ہے کہ کھیتی کرنے کا ایک طریقہ کہ اس کو جوتیں اور اس کے بعد دانے ڈالیں، پانی دیں، یہ اصل طریقہ ہے۔ کوئی آدمی ہو کہ میں اپنی مرضی سے کروں گا، ایک جگہ کنویں کی طرح گڑھا کھودوں گا اور جتنے دانے ڈالنے وہ سارے ڈال دوں گا اور اس پر پانی پلاؤں گا، بولو نقصان بھی ہوگا اور فائدہ بھی نہیں، تھکے گا بھی زیادہ۔ اسی طرح ہمارے بڑوں کی طرف سے جو ترتیب بتائی گئی ہے اس ترتیب پر ہم محنت کریں گے تو انشاءاللہ العزیز نفع بھی زیادہ دکھے گا، محنت کم نفع زیادہ ہو جائے گا۔ اسی طرح ہمارے بڑے مثال دیتے ہیں کہ جیسا کہا گیا ویسا، جتنا کہا گیا اتنا۔ کہ اگر ایک پلین جا رہا ہے جدہ کی طرف اور صرف ایک انگلی آگے پیچھے ہو گیا ادھر، تو بولو اب جدہ جائے گا؟ ارے بولو، یہ ایک انگلی گیا تو اب پتہ نہیں کہاں جائے گا، اور جتنا آگے جائے گا اتنا پریشان ہو جائے گا۔ ہماری اس محنت میں بھی ہماری دل کی چاہتوں سے اور ہم کو جو سمجھ میں آیا ویسا کیا ہے تو ہم تھکیں گے بھی زیادہ اور نقصان بھی اٹھائیں گے، نفع کم ہو جائے گا۔ اسے ہمارے بڑوں کی طرف سے جو دیا گیا ہے، یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ ہمارے پاس جو محنت پہنچی وہ امانت ہے، کیونکہ جو آدمی جیسی محنت کرتا ہے اللہ اس کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی گیریج کا کام کرنے والا ہے، اس کو اللہ گیریج کی سمجھ دیتے ہیں۔ اب ہمارا موضوع نہیں ہے تو ہم کو نہیں پتا کہ یہ بال کہاں فٹ کرنے کا،
جس کا پلمبرنگ کا کام ہے، رات دن اس کے پیچھے محنت کرتا ہے تو اللہ اس کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ جس کا وائر میننگ کا کام ہے تو وہ جو ہوتا ہے کہاں وائر جوڑنا اس کو معلوم ہے، جو جیسی محنت کرتا ہے اللہ اس کو سمجھ دیتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے دین کی محنت کریں گے تو اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائیں گے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ دین کی سمجھ عطا فرمائیں گے، اور سب سے بڑی سمجھ یہ عطا فرمائیں گے اللہ کن اعمال سے راضی ہوتے ہیں اور کن اعمال سے ناراض ہوتے ہیں۔ پانچوں شعبوں کے اندر کن اعمال سے میرے اللہ مجھ سے خوش ہوں گے اور کن اعمال سے ناراض ہوں گے، اللہ سب سے بڑی سمجھ عطا فرماتے ہیں، یہ دین کی محنت کی برکت ہے۔ اس کے لیے ہمیں جو بتایا گیا بھائی مشورہ کیسے کریں، ہم ویسے ہی کریں گے اور ماشاءاللہ کرتے بھی ہیں، لیکن ہماری محنت پہ مذاکرہ اس لیے ہے کہ ہمارا جیسا کہا گیا ویسا ہم منتقل کریں۔ بھائی مشورے میں بھائی گزشتہ کی کارگزاری آئندہ ہمیں کیا کرنا ہے، روزانہ کی تعلیم میں بتا دیں بھائی ہماری گھروں کی تعلیم کہ روزانہ ایک باب میں سے نہ پڑھیں، سب میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھیں۔ چھ صفات کے مذاکرے میں کیا کریں، تو ہمارے بڑوں کی طرف سے آواز یہ ہے کہ ہماری جوان لڑکیاں بھی چھ صفات کا مذاکرہ کریں۔ بھائی اس کا طریقہ کیا ہے، تو کہا ہمارے چلے میں تو ایک ساتھ ہم سیکھ جاتے ہیں چھ صفات۔ اب مستورات ہیں، ہمارے 2 چلے 4 مہینے چلے لگے ہیں تو ہم کو تو یاد ہو جاتے ہیں، ہماری مستورات کو کیسے کریں گے، تو کہ ہماری مستورات کو 1 مہینے 2-3 مہینے تک تو پہلی صفت ایمان، دوسرا نماز، تیسرا علم، یہی چلا لیں 1-2 مہینے تک، 1 مہینے تک مقصد یاد کرا دیں۔ اب مقصد تو چھوٹا ہوتا ہے، اگر ہمارے روزانہ 1 مہینے تک 15 دن تک اور ایک چھوٹی سی فضیلت کی حدیث چلائیں اور تیسرے دن حاصل کرنے کا طریقہ دعوت دعا عملی مشق ہے، اگر 3 مہینے میں بھی ایک صفت ہوئی تو ذرا دل سے پوچھے 12 مہینے میں کتنی ہو جائے گی، بولو 4 صفت ہوئی۔ 1.5 سال کے اندر ہماری جوان لڑکی 6 صفات کا مذاکرہ کرنے والی 15-20 منٹ تو اتنی بات کرے لے، دعوت دعا عملی مشق، مقصد فضیلت حاصل کرنے کا طریقہ۔ اور ہمارے بڑوں کی چاہت ہے کہ ہر 50 گھر میں، ہر 30-40-50 گھر میں مذکورات کا حلقہ لگیں۔ وہ کیسے لگے گا، اس طرح ہماری بیٹیاں، ہماری گھر کی بہویں، ہماری گھر کی مذکورات اس طرح 6 صفات کا مذاکرہ سیکھیں۔ یہ جو ہمارے پاس امانت ہے۔ دوسرا یہ نعمت بھی ہے، اور نعمت عجیب اللہ تعالیٰ نے اس محنت کو بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرما دیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کے پیچھے چلو۔ ذرا سوچو تو صحیح، جس راستے کو اللہ اپنی طرف منسوب کر رہے ہو میرا راستہ ہے، بعض مفسرین فرمایا یعنی میرے خوش کرنے والا راستہ ہے، میرا بتایا ہوا راستہ ہے۔ اگر اللہ کہے میرا راستہ ہے، بولو، علماء فرماتے ہیں یہ تو آدمی عشق اور محبت کے ساتھ اس محنت کو کرے۔ کیوں کہ ایک آدمی کو کوڑے مارے جا رہے، 100 کوڑے مارے، اس میں سے 99 میں اف بھی نہیں کیا، 100واں لگا تو زور سے آہ پوچھ۔ دیکھنے والے نے پوچھا بھائی 99 مارے تو کچھ بھی نہیں ہوا اور ایک مارا تو آہ نکل گئی، وجہ کیا ہے؟ تو کہا 99 تک تو میرا معشوق دیکھ رہا تھا، یہ ہماری معشوق دیکھ رہی تھی، تو 99 تک مصیبت معلوم نہیں ہوئی، لیکن ایک 100واں لگا نا تو اس میں وہ چلی گئی تھی، اس لیے تکلیف ہوئی۔ میرے بھائیوں یہاں تو ایک میں غائب بھی ہو گئی، ہمارے یہاں تو اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، اور وہ اللہ یوں کہہ رہا ہے یہ میرا راستہ ہے۔ سوچو پھر جب اللہ ہمارا محبوب ہے، ہم اللہ سے محبت کریں گے، اللہ جس راستے کو راستہ کہہ دے اس میں تو ہمیں کتنا کھپنا چاہیے، اپنے آپ کو کتنا کھپانا چاہیے۔ پھر آگے یہ راستے کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے کہ قل، ان سب کو بتا دو، ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، آپ ان کو بتاؤ، یہ نبی جی آپ بتاؤ یہ میرا راستہ ہے، کون سا؟ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، اللہ کی بندوں کی خوشامدیں کرنا، ایک ایک کی خوشامد کر کے اس کا تعلق اللہ سے جڑ جاوے، اس محنت کے لیے اپنے آپ کو تھکانا، یہ میرا راستہ ہے۔ اور ہمارے علماء یوں فرماتے ہیں، ہمارے اصولین حرمت مصاہرت کے مسئلے میں، کہ جب نسبت 2 کی طرف ہو، ایک چیز کی نسبت 2 کی طرف ہو تو غایت تعلق یعنی انتہائی درجے کی تعلق کی علامت ہے۔ جیسے مثال دیتے ہیں لڑکا، تو لڑکے کی نسبت بولو باپ کی طرف بھی ہوتی ہے، ماں کی طرف بھی ہوتی ہے، ایک ہی لڑکا لیکن نسبت دونوں طرف ہوتی ہے، باپ کی طرف بھی ماں کی طرف بھی، یہ علامت ہے کہ دونوں میں گہرا ربط ہے۔ کیا مطلب کہ اب ماں کے لیے اس لڑکے کی اولاد سے بھی اور اوپر سے بھی، یہ لڑکا
نہ اپنی ماں کے اوپر والے یعنی ماں باپ سے بھی نکاح نہیں کر سکتا، نیچے والوں سے بھی نکاح نہیں کر، اسی طرح باپ کا بھی، یعنی اتنا تعلق بڑھ گیا۔ اور یہاں راستے کی نسبت دونوں طرف کی ہے، ایک اللہ کی طرف بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہے۔ بولو تو کتنا تعلق ہوگا۔ اور جب ہم یہ محنت کریں گے، یہ محنت ہم کریں گے تو اللہ ہم سے کتنا محبت کریں، اس کے لیے ہم تھکیں گے۔ قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، ہم ایک تفسیر کی کتاب ہے جلالین شریف، اس میں اس کی تفسیر کی ہے ومن اتبعنی ومن آمن بی، جو مجھ پر ایمان لایا اس کی بھی یہ محنت ہوگی، فمن شاء اتخذ الى ربہ سبیلا، اس کی بھی یہ محنت ہوگی، وہ بھی میرے لیے تھکے گا۔ اور ذرا سوچیں، جس طریقے سے ٹرین کے اندر ایک ہک ہوتی ہے، ڈبے کو جوڑنے کے لیے ہک ہوتی ہے، اس طرح یہ انا نے جوڑ دیا ہے کہ جس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہیں ایسا ہمیں بھی تھکنا ہے، اور اس راستے کے لیے تھکنا ہے جس راستے کو اللہ نے اپنا راستہ کہا ہو، اس راستے کے لیے اپنی ساری توانائی، جان مال وقت صلاحیتوں کی لگانا۔ جب مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس محنت میں جتنی آدمی قربانی دے گا اور قربانی دیتا رہے گا اللہ اس کو اپنا قرب نصیب کرے گا۔ ایک مرتبہ ایک مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ سے ہونا بہت بتلاتے تھے، اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، یہ مولانا یوسف صاحب بہت سمجھاتے تھے۔ تو ایک من چلے نے مولانا یوسف صاحب سے پوچھ لیا، حضرت ایک بات پوچھو؟ تو کہا پوچھو؟ تو کہا کہ آپ ہم کو اتنا دوڑواتے ہیں اس مسجد میں بھی جاؤ، جیسے ابھی ہمیں ملاقات کرنی ہے، تو کہا آپ اتنے تھکواتے ہو، ایک بات پوچھو؟ تو کہا کیا؟ کہ اگر ہم نہ جاوے تو ہدایت کون دے گا؟ تو کہ اللہ ہی دے گا، اور جاوے تو کہ کوئی بھی اللہ ہی دے گا۔ سوال کیا گیا؟ نہ جاوے تو بھی اللہ ہی ہدایت دے گا اور جاوے تو بھی اللہ، تو بھی تھکواتے کیوں ہم؟ ہم نہ جاوے تو بھی ہدایت تو اللہ ہی دے گا نا، پھر تھکواتے کیوں ہم کو؟ تو مولانا یوسف صاحب نے ایک آنکھ بھری کہا بات تو صحیح ہے، تم نہ جاؤ تو بھی ہدایت تو اللہ ہی دے گا اور جاؤ تو بھی اللہ ہی ہدایت دے گا، لیکن جب تم جاؤ گے ایک ایک کی خوشامدیں کرو گے، جیسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک ایک ایمان والے کی ایسی خوشامد کرو جیسے فقیر خوشامدیں کرتا ہے۔ 10 روپے ہمارے پاس نکلوانے کے لیے اس کے تو چہرے میں بھی تواضع ہوتا ہے، اس کے بول میں تواضع ہوتا ہے، اور 60 سال کا بوڑھا ہے اور 20 سال کے لڑکی کے پاس، پوتے کی عمر والے کے پاس یوں مانگتا ہے اللہ کے نام پر دے دے، کیسی خوشامد کے ساتھ مانگتا ہے۔ ہم ایمان والوں کی، ایک ایک ایمان والوں کی ایسی خوشامد کریں، چاہے ہمیں اس محنت میں لگتے ہوئے 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے ہوں، پھر بھی ہم ایک نوجوان لڑکے کی 18 سال کی عمر کے، 22 سال کی عمر، 25 سال کی عمر کے لڑکے سے ایسی خوشامد کریں گے جیسا فقیر کرتا ہے، اس کو بھی ہمارا حلیہ دیکھ کر پیار آ جاوے۔ مولانا سعید احمد مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر اس طرح خوشامدیں کریں گے ایک ایک ایمان والے کی تو اگر اندر اللہ صفات ایمانیہ عطا فرمائیں گے۔ کیا دیں گے؟ اللہ زہد دیں گے، تقویٰ دیں گے، توکل دیں گے، شکر دیں گے، قناعت دیں گے، اللہ کا تعلق دیں گے، اخلاص دیں گے، خشوع و خضوع دیں گے، اللہ کا دھیان نصیب کریں گے۔ یہ سب صفات ایمانیہ اللہ ایک ایک بندے کی اس طرح خوشامد کرنے پر اللہ دیتے ہیں۔ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے عجیب پیارا جواب دیا، عجیب جواب، کہا کہ ٹھیک یقیناً اللہ ہدایت دیں گے، لیکن جب تو تھکے گا تو تو اللہ کے قریب ہو جائے گا، کیونکہ قربانی کو قربانی اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ جب تو تھک کر اللہ کے قریب ہو جائے گا، اور قریب والوں کی تو دنیا والے بھی بات سن لیتے ہیں، تو ذرا کہہ دیو نا تیرا بنتا ہے، تیرا تعلق ہے، ہمارے لاگو کہتے ہیں نا، تو دنیا والے بھی سن لیتے ہیں، یہ تو مالک الملک ہے۔ جب تو قربانی دے کر تھکے گا، ہاتھ اٹھا کر کہے گا اے اللہ اس ساتھی کو، اے اللہ اس علاقے کو، اے اللہ اس بستی کو ہدایت دے دے، اللہ اس بستی کو ہدایت دے۔ اس لیے ہمارے اس محنت میں تھکنے پر ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، ہم سے اللہ محبت کریں گے، ہم اللہ سے محبت کریں گے، اللہ کا تعلق نصیب ہوگا۔ اور ہم سیرت میں غور کریں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھکایا ہے اپنے آپ کو۔ منیب ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے زمانہ جاہلیت کی بات کارگزاری سنائی، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ جو نوجوان اللہ کے دین کی، اللہ سے ہونے کی محنت کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ تَفَلَ فِي وَجْهِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ حَكَى عَلَيْهِ التُّرَابَ وَمِنْهُمْ مَنْ سَبَّ حَتَّى انْتَصَفَتِ النَّهَارِ۔ میں نے دیکھا کہ وہ صبح لوگوں کو سمجھا رہا ہے اور کوئی ان پر تھوک رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے،
کوئی دھول ڈال رہا ہے. حتی انتصفت النہار، ہم تو پوچھتے کتنا 2.5 گھنٹہ لگا ہو. حتی انتصفت النہار، آدھا دن ہو گیا، آدھا دن، اور یہ محنتیں کر رہے ہیں. اور کیسے تھک رہے ہیں. ایک مرتبہ تو 120 سال کے بوڑھے کو، قبیلہ صعصع کے 120 سال کے بوڑھے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کے لیے گئے. اس نے اتنا برا بھلا کہا، اتنا برا بھلا کہا کہ ابو لہب اسی وہاں کھڑا تھا. ابو لہب ہمیشہ ایک کام کرتا تھا کہ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھاتے تھے تو وہ آ کر کنکریاں مارتا تھا، پتھر مارتا تھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یوں کہتا تھا لا تسمعوا انہ کذاب، ان کی بات مت سنو، میرا یہ بھتیجا یہ بہت جھوٹا ہے. عربی میں کذاب مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے. اب ذرا سوچو، جب ہم سمجھا رہے ہوں اور ہمارا ہی ماما یا چچا ہو وہ یوں کہ یہ پاگل ہے، اس کی بات مت سننا، بولو ہم کو کتنا دل پر لگے. اجنبی تو ایک تماچا لگا دے نا تو وہ برداشت ہو جاتا ہے، اپنوں کی تو سوئی بھی برداشت نہیں. یا چچا کہہ رہے ہیں. تو اس وقت جب 120 سال کے بوڑھے نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہی تو ابو لہب یوں کہنے لگا اگر تیری طرح سب کہنا شروع کر دیں تو یہ محمد تبلیغ کی محنت بند کر دیں. لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تھکاتے رہے. ایک مرتبہ تو سردار سارے جمع ہو کر چچا ابو طالب سے کہنے لگے آپ کے بھتیجوں کو سمجھا دو کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی سمجھا دے ایک اللہ سے ہوتا ہے. تو چچا ابو طالب نے بلایا اور کہا بھتیجے اتنا بوجھ مجھ پر نہ ڈال کہ میں برداشت نہ کر سکوں. چچا ابو طالب یوں سمجھے، کیا حضرت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھے کہ اب چچا ابو طالب تھک چکے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جواب دیا، کہا چچا جان اگر یہ لوگ ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند، جو ناممکن ہے، ایک ہاتھ میں سورج لانا اور چاند لانا یعنی ناممکن کو ممکن کر دیں، پھر بھی میں اس محنت کو نہیں چھوڑ سکتا. جہاں یا تو میری جان چلی جائے گی یا دین کی محنت ہو کے رہے گی. میرے بھائیوں یہ اب ہماری ذمہ داری ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو مکی زندگی میں اگر غور کریں تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کو تھکایا ہے. اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو بہت سمجھایا کرتے تھے کہ آدمی قربانی کی سطح کو جتنا بڑھائے گا اتنا اسی کا اللہ تعلق بڑھائے گا، اسی کے اندر صفات ایمانیاں بڑھائے گا اور اسی کو اللہ اپنا قریب کر دے گا. ہمارے لیے اللہ نے یہ محنت اتنی بڑی نعمت دی ہے، یہ نعمت بھی ہے امانت بھی ہے کہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں خوش بھی ہونا چاہیے. مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم فرما رہے ہیں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کیا مطلب اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. جب اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں اور خوشی کرنا چاہیے. لیکن اللہ دیکھ رہے ہیں بطور فضیلت کے بھی اور بطور امانت کے بھی دیکھ رہے ہیں. ہم اس محنت کو کیسے کر رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں اور خوش بھی ہو رہے ہیں کہ میرے بندے صبح سے شام ایک کے گھر تھک رہے ہیں، ایک کے پاس پتہ نہیں کتنی مرتبہ گئے ہیں. کبھی وہ کہیں گیا ہے، کبھی تو دکانوں پر جا رہے ہیں، کبھی گھر پر جا رہے ہیں، کبھی یہاں نہیں مل رہے تو کھیت پر جا رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں اور اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اس کا نام لے کر مانگ رہے ہیں. کیا ملے گا؟ تو کہا اس کو تو دنیا بھی کچھ نہیں ملے گا لیکن آخرت اللہ اس کی بنا دے. اسی لیے اس محنت کے 2 طاقتور ہتھیار ہیں ہمارے پاس. ہم اپنے آپ کو تھکائیں، اپنی جان کو تھکائیں، جیسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو تھکایا. ابو جہل نے ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ دیا، قیامت میں گواہی دے دوں گا کہ تو نے تبلیغ کا حق ادا کیا، اب تو پیچھا چھوڑ دے. ہمیں اپنے ساتھیوں کو کہاں تک محنت کرنی ہے. ہم کسی سے مایوس نہیں ہوں گے. ہم 1.5 مہینے سے محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ آپ حضرات کی محنتوں کو قبول فرمائیں، اللہ دارین میں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائیں اور اللہ خوش ہونے کا اس محنت کو ذریعہ بناوے. لیکن کبھی کبھی موقع کی محنت کام آ جاتی ہے. ہم وہ کہاں تک محنت کریں گے. ابو طالب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر تک کانوں تک محنت کی، آخر تک کان میں کہا کہ چچا کان میں کہہ دو میں قیامت میں گواہی دے دوں. وہ تو بعد میں آیت نازل ہوئی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ ہی ہدایت تو دیتے ہیں، نبی کے ہاتھ میں بھی ہدایت نہیں رکھی. ہاں ہدایت کی محنت رکھی ہے
इसलिए हमें ये पूरा दिन अल्लाह से दो काम करने हैं, अपने आप को थकाना है, इतना थकाना है कि अल्लाह को भी प्यार आ जावे, और अल्लाह प्यार करके कभी कभी हमारे साथ ऐसा मामला अल्लाह करते हैं ताकि हम अपनी मेहनत की नफी करें। कि बहुत सी मर्तबा इब्राहिम भाई पर मेहनत करते हैं, कितनी मर्तबा इब्राहिम भाई पर मेहनत करते हैं और कभी साजिद भाई तैयार हो जाते हैं, कभी इतनी खुशामदें कर रहे हैं तो बाजू में साजिद भाई खड़े हैं, वो कहते हैं अगर इतनी खुशामदें मेरी करे तो मैं तैयार हो जाऊं। तो कितनी मर्तबा सुबह से वो एक फहरिस्त बनी हुई थी हमारे पास कि इतनों के नाम है, मेहनत करते हैं तो पूरी जमात के साथियों के नाम अलग हो जाते हैं। ऐन मौके पर अल्लाह तैयार कर देते हैं जिस साथी के पीछे दुआओं के जरिए और अपने आप को थका दिया होता है, कभी वो साथी तैयार नहीं होता और एक आदमी आकर हमें पूछता है मैं आ सकता हूँ, मेरी टिकट बन सकती है। ये क्या है? ये मेहनत की नफी अल्लाह करवा दें। कभी देखो कि तुमने इसके पीछे अपनी सारी सलाहियतें लगा दी हैं और ये तो सामने से आया। बल्कि मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह तो यूं फरमाया करते थे, अगर तुम्हारी तश्कील से आवे ये तो तुम्हारी मेहनत है, कोई बगैर तश्कील के सामने से आवे ये अल्लाह का अतिया और हदिया है, उसकी खूब कदर करें। इसलिए किसी ने आकर हमको भूल से यूं कह दिया मेरा 3 दिन का इरादा है, तो उसमें हम गफलत न बरतें, क्योंकि ये अल्लाह का अतिया आया हुआ है। किसी ने सामने से हमें कहा कि मेरा चिल्ले का इरादा है, मैं बारिश में तैयार हूँ, इस मरतबा अगर कोई जमात जा रही हो तो मैं 4 महीने चिल्ले तैयार हो, तो हम यूं कह देते हैं कि भाई हमारी मस्जिद से जमात नहीं है, हमारे हल्के से जमात नहीं है। पर बिल्कुल भी गफलत न करें, क्योंकि ये अल्लाह का अतिया है, अल्लाह का हदिया है, हम उसको ठोकर न मारे। फौरन कहे भाई कब तैयार है, 5 दिन में। हम अगर हल्के में नहीं है तो दूसरे हल्के में बुजुर्गों से पूछ ले कि भाई सूरत शहर से कोई जमात जा रही हो तो हम इस साथी को खुद रखने के लिए वहां तक जावे, क्योंकि ये अल्लाह का अतिया है, उसकी कदर करें। इसे कभी हम मेहनत करते हैं, हमारे पास लिस्ट कोई और होती है, लेकिन शाम को देखते हैं 2 दिन के बाद देखते हैं तो सारे नाम अलग होते हैं। क्या मतलब? ये कभी अल्लाह समझाते हैं कि तुम्हारी मेहनत से नहीं, कुलूब तो हमारे हाथ में है, मुसर्रिफुल कुलूब अल्लाह है, मुसब्बितुल कुलूब अल्लाह है, अल्लाह ही दिलों को बदलते हैं। इससे हम जर्रा बराबर कितने नाम थे क्या थे, बल्कि हम तो और कितनी मर्तबा ऐसा होता चलते चलते कहते भाई साजिद भाई, अब तश्कील के इब्राहिम भाई की जा रहे थे, बीच में साजिद भाई मिल गए कि यार तश्कील हो रही है, आप अगर तैयार हो जाते तो बहुत अच्छा है। कब जा रही है जमात? तो कहा कल ही जा रही है, 5 दिन के बाद जा रहे, तैयार हो। इसी हमारे साथी माशाल्लाह वालोड़ की इस हल्के ने 5 चिल्ले की जमात तय की, ठीक है। वो बनाने वाला तो अल्लाह है और दिल बदलने वाला भी अल्लाह ही है, काम अल्लाह का है, दिल बदलने वाला भी अल्लाह है और दीन की मेहनत भी अल्लाह की है, और अल्लाह का दिया हुआ, अल्लाह की दी हुई जान हमें खपानी है, हमें अपने आप को थकाना है दुआओं के रास्ते से भी और घर घर जाकर खुशामद करने के रास्ते से भी। और दिल बदलेगा अल्लाह, ले जाएगा अल्लाह, अज़ाइम भी अल्लाह ही ने करवाए थे और पूरे भी अल्लाह ही कराएंगे। अभी भी हम 5 से कम के न बोलेंगे न सोचेंगे। आप कहेंगे अभी तक खाका इतना है, वो खाका जो होगा वो अल्लाह से यकीन है कि हमने 5 के अज़ाइम किए, अल्लाह जितने बना ले, क्योंकि ये सस्ता है, ये मेहनत इसलिए वहाँ इलियास रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, ये मेहनत इसलिए आसान है कि अपनी बस की कोशिश कर ले, अस्सायु मिन्ना वल इत्मामु मिन अल्लाह, कोशिश हमारे जिम्मे है, हम अपनी बस की कोशिशें करेंगे, अपने आप को थकाएंगे, रुलाएंगे, सलातुल हाजत एक एक साथी के लिए पढ़ेंगे और अल्लाह से कहेंगे अल्लाह हमारे 5 के अज़ाइम थे, ए अल्लाह इतने नाम थे, इतने अजाइम में थे, इतने की उसूलियाँ भी आई थी, लेकिन एक जमात में कितने चाहिए बोलो? वालोड़ के अभी पूछा तो 900 बारीक है, ऐसा ही कुछ है ना वालोड़ के अंदर, और 900 में से अगर 5 जमात भी अभी भी मायूस न हो तो भी अगर 60 साथी भी गिने तो 12 60 कितने हुए? अगर उसको फीसद लगावे तो अभी भी हम मायूस नहीं होंगे। माशाल्लाह आप हजरात ने 1.5 महीने से मेहनतें कर रखे हैं, आप हजरात ने दुआएं की हैं, आप हजरात ने जब भी हाथ उठाए होंगे कितने साथियों के लिए नाम लेकर मांगा होगा, वो तो अल्लाह उसका अजर भी देगा और कभी भी वो ज़ाय नहीं होता। अल्लाह कुरान में फरमाते इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, मेहनत करने वालों की मेहनत को अल्लाह ज़ाय नहीं करता, बल्कि अल्लाह यूँ फरमाते हैं वाहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने उसका तर्जुमा यूँ किया है, अच्छी तरह मेहनत करो, अच्छी तरह मेहनत करने वाले को अल्लाह महबूब करता है।
اللہ محبت کرتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں عملو، محنت کرو، عمل کرو، فسیر اللہ عملکم، اللہ تمہارے عمل کو، تمہاری محنتوں کو دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ مقام اور درجہ کیسے دیتا ہے؟ تو کہا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، جو عمل کرے گا، جو محنت کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، استخلاص کے ساتھ، اپنی اصلاح کی نیت سے، سیکھنے کے جذبے ساتھ، اور اپنی ضرورت سمجھ کر اس محنت میں تھکتا ہے تو اللہ اس کا درجات اور مقام دیتا ہے۔ یہ اس محنت کی سنت ہے۔ لیکن ہم ساتھیوں پر نگاہ رکھے بغیر، اللہ تعالیٰ حدیث شریف میں ہے، حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے حسن ظن کے ساتھ محنت کریں، حسن ظن بڑی طاقت ہے، اور حسن ظن کے ساتھ محنت کریں گے تو اللہ کر دیں گے۔ ہم ایک مرتبہ چلے میں تھے تو ہمارے چند نوجوان ہمارے ساتھ تھے، اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھے کہ رات کو 11 بجے چائے بنائی، تو مجھے کہتا چائے پیو، میرا بھائی ہمارا معاملہ یہ کہ چائے پی لے تو نیند نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، یہ ہم نے کہا، بہت ساروں کو ایسا ہی ہوتا ہے، تو میں نے کہا ہم کو تو جب مطالعہ کرنا ہوتا ہے تب ہم چائے پیتے ہیں۔ تو وہ نوجوان کہنے لگے مول صاحب ہم تو چائے نہ پیے تو نیند نہیں آتی، تو چائے کے بغیر ہم کو نیند نہیں آتی۔ میں نے کہا تو مجھے پلا دو گے تو 1 بجے 1:30 بجے تک نیند نہیں آئے گی، اسے معاف کر آپ لوگ پی لو۔ تو اس وقت میں نے سوچا کہ حدیث شریف ہے انا عند ظن عبدی بی، میں میرے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ میں نے پھر یہاں سوچا کہ اس حدیث شریف کا تو ہو سکتا ہے مجھے اسی مثال سے سمجھ میں آیا کہ ان کو گمان یہ ہے کہ چائے پیے بغیر نیند نہیں آتی، تو اللہ ان کو سلاتے نہیں ہے بغیر چائے کے، اور میرا گمان یہ ہے کہ چائے پیے تو نیند نہیں آتی، تو میں نہیں، حالانکہ چائے بھی ایک ہی، بنانے والے بھی ایک ہیں اور ساتھی بھی ایک ہے، ایک ہی علاقے کے ہیں، تو انہوں نے ایسا گمان کیا کہ چائے پیے بغیر نیند نہیں آتی تو اللہ ان کو سلا دیتے ہیں۔ اور ہمارا معاملہ اس میں بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جو چائے پیتے بعد میں نیند نہیں آتی ہے، تو ہمارے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ ہے۔ پتہ چلا کہ ہم اللہ کے ساتھ جیسا گمان رکھیں گے، جیسا یقین کریں گے، اللہ ویسا ہی کریں گے۔ اگر ہمارے یہ سارے ساتھی طے کر لیں، اور اللہ کی طرف سے حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ کی مدد اتروانا ہے تو اس کی شرطیہ تدبیر یہ ہے کہ ایک مرتبہ مولانا عطا اللہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ الیاس رحمۃ اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت مولانا نے درخواست کی کہ آپ کو محنت میں لگنا ہے، تو کہا اب آپ مجھے کہہ رہے ہو جب میں بوڑھا ہو چکا کسی کام کا نہیں رہا ہوں۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے فرمایا اللہ کی مدد اتروانے کے لیے سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ آدمی اس کا اقرار کر لے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جب یہ یقین ہو جاوے کہ میں کسی کام کا نہیں ہوں، مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا، تب اللہ کی مدد اترتی ہے۔ اگر ہم نے کہا اللہ میں نے تو میرے بس کی محنت کی ہے، اے اللہ ان ساتھیوں کو تو تیار کر دے، اللہ کی ذات سے یقین ہے اللہ ہمارے عزائم کے مطابق انشاءاللہ ساتھی تیار کریں گے، انشاءاللہ محنت کریں گے، انشاءاللہ ہم سب مل کر کریں گے، اللہ تیار کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے مشورہ کر لیں، محنت کی ترتیب سوچ لیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ دیکھو ماشاءاللہ شام تک کا یہ ہمارے جتنے ساتھی ہیں وہ اپنے ساتھیوں کو بھی لاویں، اور ایسے موقع پر دل بھی نرم ہوتے ہیں، کبھی اس وقت اللہ تیار کر دیتے ہیں، کبھی کوئی عذر ہوتے ہیں تو ماحول میں حل ہو جاتے ہیں۔ کتنی مرتبہ ماشاءاللہ اجتماع میں دیکھا ہے کہ بہت سارے ہمارے ایک ساتھی آئے 3 دن اجتماع کے اندر، تو آ کر پوچھنے لگے میں چلہ لگا سکتا ہوں؟ تشکیل ہوئی تو پوچھنے کے لیے چلہ لگا سکتا ہوں؟ میں نے کہا آپ کہاں کے ہو؟ تو کہ میں اس علاقے کا ہوں، ہمارے حلقے کے ساتھی تھے، تو میں سچین کا ہوں۔ میں نے کہا کیوں نہیں، اب بھی آپ کی ترتیب بنا لیتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو کتنا وقت چاہیے؟ تو کہا 1 دن کا وقت دے دو۔ میں کہا بہت اچھا ہے، تو فوراً ان کی ترتیب بنائی اور یہ مولانا آصف بھائی وغیرہ سے اس کا رابطہ کرائے، اور ماشاءاللہ اس کا چلہ لگ گیا۔ تو کبھی ماحول کے اندر ایک ہمارے سامرود کے ساتھی بیٹھے تھے، وہاں اسماعیل صاحب سامنے ہی تھے، تشکیل کر رہے تھے، مولانا کا کھڑا ہو جانا، مولانا کھڑا ہو جا، کب سے وہ مولانا کو دیکھ رہا، مولانا کے کھڑا ہو جا، تو کہا میں مولانا نے کہا تو کھڑا ہو جائیں۔ پھر کیا ہوا؟ تو 6 مہینے کے بعد میرے 4 مہینے لگے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اجتماع میں آتے ہیں تو ہمارے ساتھی سارے جتنے ساتھی آئے ہیں وہ تو پورا دن اپنا وقت فارغ کریں، اور ساتھی جتنے ہمارے والوں حلقے میں اللہ سارے ساتھی کو پہنچا دے، اس کی محنت بھی کریں گے، اس کے لیے دعا بھی کریں گے، اور جو ہمارے عزائم ہیں اس سے زیادہ اللہ پورے کر دے، اس کے لیے ہم اللہ سے دعا بھی کریں گے اور محنت بھی کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت